ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے آئے تو اس نے آپ سے پوچھا، کیا آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات تم ان کے بڑے بت سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں تو۔ یہ کہنے پر بہت سے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم سچا ہے، ہم ہی نا انصافی کرنے والے ہیں۔ لیکن چونکہ شیطان نے ان پر ناحق شناسی کے پردے ڈال دیے تھے، اس لیے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے یہ بات نہیں کرتے، ہمیں سچ بتاؤ کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے علاوہ کسی ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تو تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ پھر نمرود ابراہیم سے مخاطب ہو کر بولا، جس کی تم عبادت کرتے ہو اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہو، وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ نمرود نے ان دو شخصوں کو طلب کیا جن کے لیے قتل کا حکم تھا، ان میں ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اگر ہے تو کوئی ایسی صفت بتاؤ جو تمہارے خدا میں ہو اور مجھ میں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود کے پاس اس سوال کا کچھ جواب نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے تو ان لوگوں نے مشورہ کیا، بعض نے کہا کہ ابراہیم کو قتل کیا جائے، بعض نے کہا کہ شہر بدر کر دیا جائے، جبکہ بعض نے کہا کہ ان کو آگ میں جلا دوں۔ اس رائے کو نمرود نے بھی پسند کیا، چنانچہ لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم پر سب لوگوں نے عمل کیا، اس لیے قلیل وقت میں بے انتہا لکڑیاں جمع ہو گئیں، آگ جلا دی گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں ڈالنے لگے تو جن و انس کے علاوہ تمام عالم جناب باری میں کہہ رہا تھا کہ اگر آج حضرت ابراہیم نہ رہے تو کوئی شخص تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔ اگر ہم کو اجازت ہو تو ہم ان کی مدد کریں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سوائے اللہ کے کسی کی مدد طلب نہ کی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، اللہم انت الواحد فی السماء وانت الواحد فی الارض حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ابھی آگ کا اثر آپ تک نہ پہنچا تھا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ سرد ہو جا اور ٹھنڈی رہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ مفسرین کرام اس امر پر اپنا اتفاق ظاہر کرتے ہیں کہ اگر بردن کے ساتھ سلامن کا لفظ نہ ذکر کیا جاتا تو وہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس ٹھنڈ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی، اور اگر یہ حکم علی ابراہیم کے ساتھ خاص نہ ہوتا تو دنیا کی ہر آگ ٹھنڈی ہو جاتی اور آج کہیں پر بھی آگ کا نام و نشان نہ ہوتا۔ نمرود کو یقین تھا کہ حضرت ابراہیم اب تک زندہ نہ رہے ہوں گے، لیکن ایک دن اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہیں تو وہ تعجب میں آ کر اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میرے لیے ایک اونچا مکان بناؤ جس سے میں ابراہیم کو دیکھ سکوں۔ جب مکان تیار ہوا تو نمرود اس پر چڑھ کر دیکھنے لگا، لیکن اب وہ اور بھی زیادہ متعجب ہوا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک ہم شکل بھی آگ میں بیٹھا تھا۔ نمرود دیکھتا رہا، لیکن جب صبر نہ ہو سکا تو چلا کر کہنے لگا، تیرا خدا بہت ہی بڑا ہے، کیا تم میں اس قدر طاقت ہے کہ تم اس آگ سے باہر آ جاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میرا رب اس بات پر بھی قادر ہے۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور بڑے اطمینان کے ساتھ آگ سے باہر آ گئے۔ نمرود نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہارا ہم شکل کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک فرشتہ تھا جسے اللہ نے بھیجا تاکہ وہ مجھ سے باتیں کرے اور مجھے تنہائی محسوس نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد نمرود نے کہا کہ تم مجھے جس کی طرف دعوت دیتے ہو اس کے بدلے میں قربانی کروں گا۔ آپ نے فرمایا، جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت نمرود نے کہا کہ میں ایمان نہیں لا سکتا، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اس نے 4000 گایوں کی قربانی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کوئی تکلیف نہ دی۔ پھر اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا تو آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ
حران کی طرف چلے گئے اور حران میں ہی آپ کے والد تارخ کا 250 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کنعان کی طرف ہجرت کی۔ پھر کچھ عرصہ آپ وہاں رہے جہاں اب بیت المقدس ہے، لیکن جب وہاں قحط پڑا تو آپ مصر کی طرف چلے گئے۔ اگرچہ آپ کو مصر میں کوئی بھی جانتا نہ تھا، لیکن چونکہ آپ کی زوجہ حضرت سارہ بہت خوبصورت حسن و جمال والی تھی، اس بات کی خبر رفتہ رفتہ فرعون مصر یعنی بادشاہ مصر کو پہنچی تو اس نے حضرت سارہ کو گرفتار کر کے اپنے خاص مقام پر بلوا لیا اور آپ کی طرف گناہ کا قصد کیا، لیکن ہر بار اس کے ہاتھ خشک ہو جاتے، پھر حضرت سارہ کی دعا سے ٹھیک ہوتے۔ آخر اس نے آپ سے معافی مانگی اور آپ کے لیے بطور تحفہ حضرت ہاجرہ کو پیش کیا۔ مفسرین تورات نے لکھا ہے کہ یہ ہاجرہ اس مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی جس کو اس نے حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا تھا، اور انہی حضرت ہاجرہ سے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جو حضرت اسماعیل کی قربانی اور آب زمزم کے واقعات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایٹ دا لاسٹ، لائک دا ویڈیو، سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔